شریعت نے نشاندہی کر دی اور فرما دیا کہ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ارادہ کریں ان کی نیت نیک اولاد کی ہونی چاہیے. نیک اولاد کی نیت ہوگی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. تو جب بھی میاں بیوی ملیں ان کی نیت یہی ہو اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے. اور پھر یہ بھی کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنے جسم سے لباس کو ہٹائے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گرد ایک حفاظت کا پردہ ڈال دیتے ہیں. جن اس کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے بدلنا چاہے یا نہانے کے لیے اتارنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتارے تاکہ اس کے گرد ایک حفاظت کی چادر آ جائے اللہ کی طرف سے اور جن اور شیطان اسے دیکھ نہ سکیں. آج کل لوگ اس سنت کا خیال نہیں رکھتے اور لباس ہٹا دیتے ہیں. جن اور شیطان دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کہ بچی پہ جن کا اثر ہو گیا، فلاں پہ جن کا اثر ہو گیا، شیطانی اثرات ہو گئے. ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں. اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں اپنے کپڑوں کو علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ ان کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کوئی شیطان نہ دیکھ سکے، کوئی جن نہ دیکھ سکے. تو شریعت نے یہ نقطہ بھی یہاں بتلا دیا، یہ بھی فرما دیا کہ دونوں کو قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر اپنا لباس ہٹائیں بھی صحیح ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں. اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی ہونے والی اولاد میں حیا عطا فرمائیں گے. لہذا علماء نے یہ بات کتابوں میں تصدیق کی کہ جن میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا اللہ نے فطری طور پر ان کی اولاد کو شرمیلا بنایا، حیا والا بنایا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیے شریعت نے ہمیں کیسی کیسی باریک باتوں کے بارے میں بتلا دیا. بلکہ بخاری شریف میں ہم بستری کے وقت یہ دعا ہے جو مرد کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور جب مرد کو انزال ہو تو حسن حسین کے اندر یہ دعا ہے، ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے. اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا. چنانچہ جب میاں بیوی دونوں ملاپ کر چکے اور اس کے بعد ان کو چاہیے کہ طہارت کے اندر جلدی کریں. جلدی کی آخری حد یہ ہے کہ ان کی نماز قضا نہ ہو. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگر میاں بیوی کی ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر بیوی یا میاں کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق بنے گی. لہذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے. ملتے ہیں پھر اگلی نماز اگر فجر کی ہے تو وہ قضا ہو گئی یا کوئی اور ہے تو وہ قضا ہو گئی. عورتیں پاک اور غسل کا اختیار ذرا دیر سے کرتی ہیں اور کسی میں نماز قضا کر بیٹھتی ہیں. ایک بات نقطے کی یاد رکھنا، جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اگر اس ملاپ کی وجہ سے ان کو اولاد ہوگی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آ جائے گا. جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے. اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھیں. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، ان کی والدہ جب فوت ہونے لگی اس کی عمر 80 سال کے قریب تھی. اس نے اپنے سب بچے بچیوں کو تھوڑے دنوں میں چلی جاؤں گی، تمہیں میں ایک بات نصیحت کے طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر 20 سال تھی اور آج میں بستر مرگ پر پڑی ہوں، میری عمر 80 سال ہے. اس 60 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی بھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تو آج کے دور میں بھی اگر ایسی نیک بیویاں ہیں 60 سالہ شادی شدہ زندگی میں اس کی کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا سردیوں گرمیوں میں انہوں نے غسل کے لیے ایسا وقت چنا ہوگا کہ ان کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی.
ایسے ماں باپ کو پھر اللہ تعالیٰ نیک اولادیں عطا کرتے ہیں۔ سائنس کی دنیا نے تو آج مان لیا کہ جینیٹکس میں بچے کے ماں باپ کے اثرات آتے ہیں، اس کو بیہیویئرل ایسپیکٹ آف ڈی این اے کہتے ہیں، کہ بچے کے ڈی این اے کے اندر ماں باپ کی طرف سے حیا، بہادری، شرم اور اچھے اخلاق جو ہیں یہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس کو سائنس کی دنیا میں کہتے ہیں بیہیویئرل ایسپیکٹ آف ڈی این اے۔ تو ماں باپ کے اندر اگر نیکی ہوگی اور ماں باپ نیکی کا خیال کریں گے اور اللہ سے ڈرنے والے، مانگنے والے ہوں گے، تو پھر بچے کے ڈی این اے میں بھی یہی اثرات آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب باپ علی المرتضی ہوتا ہے، جب باپ علی المرتضی ہوتا ہے تو پھر ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے، تو پھر بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار بنا کرتے ہیں۔ جب باپ ابراہیم علیہ السلام ہو اور بیوی ہاجرہ ہو تو پھر بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بنا کرتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں، نیک بن جائیں، اپنی اولاد کے لیے آج سے دعائیں شروع کر دیں، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو، شریعت کے احکام کے مطابق ہو، ان کی وجہ سے نمازیں قضا نہ ہو، بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو، جانوروں والی مسئلہ نہ ہو۔ آج کل یورپ کی وجہ سے ایسی بے حیائی آ گئی، فلموں میں، ویڈیو میں مسلمان جوان بچے اور بچیاں ایسے بری حرکتیں دیکھتے ہیں، جانوروں سے بھی بڑھ کر بے حیائی کا یہ سبق یورپ نے ایسا دیا، ہمارے نوجوان بھی آج اسی کو اپنا رہے ہیں۔ پھر اپنی اولادوں کے بارے میں روتے پھرتے ہیں، اولاد ماں باپ کو جوتے مارتی ہے۔ آج پہلے زمانے میں تو تصور نہیں کیا جاتا تھا، نئے دور کی بات ہے، ہمیں آ کر باپ بتاتا ہے میرے بیٹے نے مجھے جوتے سے مارا، ماں بتاتی ہے دعا کیجئے بیٹے کی ہدایت کے لیے، بیٹی کی ہدایت کے لیے۔ ایک ماں نے امریکہ میں دعا کروائی، میں اپنا غم کس کو بتاؤں، میں نے بیٹی کو کہا بوائے فرینڈ نہ بناؤ، اور بیٹی نے غصے میں آ کر جوتے سے مجھے مارا۔ جب ماں باپ اپنے آپ کو یا اس قسم کی جانوروں والی حرکتوں میں اس وقت جو ہے ملوث کریں گے تو پھر اولاد ایسی ہوگی جو ماں باپ کو اپنے جوتوں سے مارے گی۔ ایسے کم بخت اولاد سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دے۔ اس لیے یورپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیمات کو اپنائیے۔ شریعت نے میل ملاپ کا جو دستور بنایا اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے اور نیکی ہے۔ ان کے مطابق آپ اگر چلیں گی اور زندگی گزاریں گی، آپ کی اپنی زندگی بھی اچھی گزرے گی، اولاد بھی ایسی ملے گی جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی آپ کی سرخروئی کا سبب بنے گی۔ رب کریم ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا آج کے اس بیان میں ہم نے ٹاپک یہ رکھا کہ ماں کی گود تو مدرسہ ہوتی ہی ہے، اس کی باتیں تو کل سے شروع ہوں گی۔ ماں کی گود سے پہلے ہی ماں کی کوکھ میں ہی بچے پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آج کے اس عنوان میں اس بات کو کھولا کہ ماں باپ پہلے سے ہی دعائیں کریں اور شریعت کی ان باتوں کا خیال کریں تاکہ بچے کی بنیاد پڑھنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں۔ رب کریم ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دے اور ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما دے، اور جو غلطیاں ہم ماضی میں کر چکے اب ندامت کے سوا اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کریم رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرما دے، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دے، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما دے، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ جب باپ کو بیٹے کی طرف سے پریشانی ہو، ماں کو بیٹی کی طرف سے پریشانی ہو، کوئی بندہ ان کے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسروں کو کیا پتا، بیچارے چھپ چھپ کے رو رہے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں رو رہے ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، لوگوں کو آنسو بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ یہ تو دل کا غم ہوتا ہے جو ایک وقت کا نہیں 24 گھنٹے کا غم ہے۔ سوتے ہیں تو دل مغموم ہوتا ہے،
جاگتے ہیں دل مغموم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غموں سے محفوظ فرما دے، ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دے، قیامت کے دن ہم سب کو اپنے سامنے کی سرخروئی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔